السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسا فی الدنیا عذب فی الآخرہ۔ برادران اسلام، محترم سامعین و حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے ایک کے بعد دیگرے انبیاء اور رسول بھیجے۔ مختصر حمد کے بعد درود و سلام کی ڈالیاں نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام اولین و آخرین نبی و رسولوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مکی مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر قسم اور ہر خد و خال کے انسانوں کو پیدا فرمایا، یہ اس کا بے شمار احسان ہے، اور وہ ہم کو اور آپ کو زندگی عطا کرنے کے بعد طرح طرح سے ہماری آزمائشیں کرتا ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، کبھی ذرہ اور حالت سرہ ہے جس کو قرآن نے ذرہ اور سرہ سے تعبیر کیا ہے، کبھی بدحالی، کبھی خوشحالی، کبھی سکون، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، کبھی علم، کبھی مصیبت۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے خاصیت ہے، یہ اللہ پاک اس طریقے سے انسان کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں کون انسان ایسا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کھرا اترتا ہے۔
نہیں تو اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی حاجت نہیں، ہماری عبادات کی، ہمارے صدقات کی، ہمارے عطیات کی اللہ پاک بالکل بے نیاز ہے۔ اصل روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی صدا لگانے والا، اس کی آواز لگانے والا، اس کی حمد و ثنا کرنے والا اس روئے زمین پر اگر ایک بھی شخص نہ رہے، پھر بھی اس کی شان میں، اس کی بڑائی میں، اس کی بزرگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم عقل سلیم سے صحیح اور غلط کی تمیز کریں اور اللہ کے امتحان میں کامیاب پاس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کئی صورتوں میں، سورہ محمد میں، سورہ در میں، سورہ ملک میں، اور اس طرح سے سورہ بقرہ میں، تقریباً کئی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے میرے بندے، ہم تمہیں پریشان کرتے ہیں، تمہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، تمہارے اوپر پریشانیاں لاتے ہیں، تمہاری کھیتی تباہ ہو گئی، تجارت خراب ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بیماری آئی، ساری دکانیں بند ہو گئیں، آدمی بالکل پریشان ہو گیا، تجارت تباہ ہو گئی، دکان لٹ گئی، خراب ہو گئی، بزنس ٹھپ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، روڈ پہ آ گئے، سب کا دیوالیہ نکل گیا۔ مگر یہ اللہ کی بھی ایک آزمائش ہے۔ بعض آیات کے مطابق یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرتے ہیں، جو طغیان ہے، جو عصیان ہے، جو کفران ہے، اس کے سبب یہ عذاب ہم پہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ دوسری روایت میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نہ سوچو کہ میں تم پہ ظلم کر رہا ہوں، یہ تمہارے ہی کیے ہوئے کرتوت کا یہ انجام ہے جس کو تم آج بھگت رہے ہو۔ ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اسی ظلم کی پاداش۔ اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے کے سارے لوگ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے، پھر یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ پھر یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ گنہگار تو نہیں ہو سکتے، کچھ اس میں اچھے ہیں، کچھ بھلے ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر یہ عذاب آتا کیوں ہے؟ انسان پریشان ہوتا کیوں ہے؟ انسان کے اوپر مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ جب سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی جوابات دیے ہیں۔ اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں کون سا انسان بہتر ہے، تم میں بھلا کون ہے، عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، مخلص کون ہے، تاکہ وہ کھرا اترے، پھر میں اسے اجر دوں، ثواب دوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو دراصل یہ ایمان، یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ غم جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، نمبر ایک اس کے ہاتھ یا اس کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، لوگوں کے غفران اور طغیان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر دو جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آخری الفاظ ہے حتی الشوق کا، یہاں تک کہ ہمارے بندے مومن کو اگر ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے عذاب، اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اعتراض یہاں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب اور مصیبت، رون، پریشانی لاتا ہے تو گناہوں کو مٹانے کے لیے لاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گناہ نہ ہو تو کوئی اللہ کا خاص بندہ، محبوب بندہ، چہتا بندہ ایسا بھی ہو جس کے پاس گناہ نہ ہو، سارے رجسٹر جس کے خالی ہو اور گناہ ہو ہی نہ، صرف اور صرف ثواب اکٹھا کرتا ہو ایسا انسان، تو اللہ پاک اس کے ساتھ کیا کریں گے؟
جب اس کے پاس گناہ ہی نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پاس اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اس کے مقام کو اور عالیشان بناتے ہیں، اس کو اور اونچا بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، رنج اور غم آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کے لیے اس کو ہم پہ اتارتا رہتا ہے، پیغمبروں پہ، نبیوں پہ، رسولوں پہ۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کی بھی زبردست اور سخت آزمائش کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ میں تھک گیا، پریشان ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں کو سمجھا کے پریشان ہو گئے، اتنا پریشان ہو گئے کہ ایک بندہ بھی تیار نہیں ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی بات مان سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پریشان ہو کر کے بلا اللہ رب العالمین کو بتائے بستی کو چھوڑ کے جانے لگے۔ یہ دوسری بات ہو جائے گی، آگے میں بڑھاؤں گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لیجئے، اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 18 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا، انہیں مصیبت میں گرفتار کر کے رکھا، مگر یہ اللہ کا پیغمبر اتنا اونچا شان والا اور اتنی اونچی مرتبت والا انسان کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے 18 سال تک آپ کو عذاب میں مبتلا فرمایا، مصیبت میں۔ میرے بھائیو، خود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب آپ پیدا ہوئے اور آپ نے دین کی دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے کہا ہے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا ہے یہ۔ اور یہی بس نہیں، آپ کو مارنے کی سازش، آپ کے اوپر کچرے ڈالے، کیا کیا ڈالا، کتنا پریشان کیا، لہولہان کیا، زندگی دشوار کر دی، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، مگر اللہ کے پیغمبر صبر کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اب آپ کہیں گے یہ تو انبیاء تھے، ان کی شانیں یہی تھی کہ وہ صبر کرے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ اللہ کے صالح بندوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ان کی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں اور وہ اللہ کے عذاب میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو کر کے، ٹینشن میں آ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں، جسے ہم خودکشی کہتے ہیں، جسے سوسائڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ پریشانیاں ہوئیں بچوں کے لیے، طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، امتحان میں پیپر اچھا نہیں ہوا، فیل ہو گئے انٹر میں، ہائی اسکول میں، خودکشی کر لی۔ ایک شخص کسی کے ساتھ گھوم رہا تھا، دونوں میں نااتفاقی ہو گئی، نااتفاقی ہونے کے ناطے اس نے سوسائڈ کر لی۔ دراصل یہ مضمون اتنا بھیانک ہے، ہر آئے دن آپ دیکھیں گے تو پیپرات میں، ہر آئے دن آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، ادھر 2-4 نے خودکشی کی، ادھر 2-4 نے خودکشی کی۔ ابھی حال فی الحال کی بات ہے، احمد آباد گجرات میں ایک عورت نے، جن کا نام ہے عائشہ، اس نے خودکشی کی۔ اتنا پیارا نام، اتنی پیاری سیرت کو پڑھ کے والدین نے نام رکھا تھا عائشہ، اسلامی گھرانے میں شادی کی اور اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی ٹینشن میں آ کے، پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کے، اتنا پریشان ہو کے اپنی جان کو یوں ہی گنوانا غلط ہے، یہ جرم کبیر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ فعل بد ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، جو عنایت کی ہے زندگی، یہ ایک انمول تحفہ ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ آپ صرف اسی چیز کو خسارہ کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوں، اپنے جسم کے آپ مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس نعمت کو آپ یوں ہی ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس کی اتنی شان ہے، اتنی آن ہے، اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے کہ رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کر دیا، بلا سبب کسی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کے کسی کا جان لے لیا، فرمایا پورے روئے زمین کا قتل ہے، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی نے کسی انسان کو مار دیا جان سے، یہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ دراصل یہ خودکشی
چاہے جیسے حالات ہوں، چاہے جتنے بدترین حالات ہوں، خودکشی یہ بہت بڑا گناہ ہے، فعل کبیر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی جان کو یوں ہی تلف نہیں کر سکتا، یوں ہی برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا امتحان آتا ہے، اس امتحان میں کھرا اترنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ کھرے اترے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کے لیے ثابت ہے۔ اگر اس کے برعکس آپ اپنی جان کو ہلاک کرتے ہیں، آپ خودکشی کرتے ہیں، اس کی زبردست سزا ہے۔ میں بتاؤں، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کے حوالے سے مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کا مقابلہ ہو گیا ایک جنگ میں۔ اس جنگ میں ایک صحابی رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اسلام کے اوپر اٹھنے والے ہر تلوار کو وہ توڑ دے رہا ہے، اسلام کے خلاف نکلنے والی زبان کو کاٹ دے رہا ہے، اسلام کو کچلنے والی آواز کو پسے پوش ڈالتا ہے، وہ اسلام کے خلاف اور اس کے مقابل میں کھڑے ہونے والے بندے کو تار تار کرتا ہے۔ وہ اپنے تلوار سے، اپنے نیزے سے، اپنے بھالے سے تمام کفار کو اپنے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں دیتا۔ اتنی مضبوطی سے وہ میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے کہ کفار اس کا مقابلہ، اس کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جب سارے لوگ واپس آ گئے، اپنے اپنے اڈے، اپنے اپنے خیمے میں آ گئے، تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بڑا نڈر اور بڑا بہادر سپاہی اسلام میں ملا ہے۔ کہا کیا بولے؟ کہا یہ بڑا بہادر ہے، بڑا مضبوط ہے، اسلام کے لیے بہت بڑی شان والا آدمی ہے، اسلام کے خلاف یہ آواز نہیں سن سکتا، اسلام کے خلاف اٹھنے والی تلوار کوئی نہیں دے سکتا، اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اتنا نڈر جرنیل ہے یہ، اتنا بڑا کمانڈر ہے یہ۔ میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بذریعہ الہی آپ کو بتایا گیا کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ جس شخص کی تعریف ہو رہی ہے اور جس شخص کی بہادری کے گیت گائے جا رہے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ بڑا غمگین ہو گئے، اتنا بہادر سپاہی، اتنا عظیم شہسوار، یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ پھر جنگ ہوئی، اور جنگ میں اس کو شدید تکلیف ہوئی، اسے نیزہ لگ گیا۔ نیزہ لگنے کی وجہ سے اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کا مطلب یہ ہے اس نے تلوار کو، نیزے کو کھڑا کیا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو لٹا دیا اور اپنے زمین کا، اپنے جسم کا پورا بار اس کے اوپر ڈال دیا، اور نیزہ سیدھا اس کے سینے سے پیٹھ کی جانب نکل گیا اور وہ مر گیا، یعنی اس نے خودکشی کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی شخص آیا جس کے سامنے رسول اللہ نے گفتگو کی تھی کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ شخص پیچھا کرتا ہوا اس آدمی کے پاس گیا تھا، اور یہ پورا معاملہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ سچے ہیں، آپ بالکل صادق ہیں، آپ نے جو کہا تھا بالکل سیم اور سچ وہی نکلا۔ اس آدمی نے خودکشی کر لی۔ کیوں؟ خودکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہنم میں جائے گا، آدمی جہنم میں جائے گا۔ میں ابھی روایت بتاؤں گا صحیح بخاری شریف کی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بالکل سچے ہیں، اور اس انسان نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری شریف کی بتاؤں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترد من جبل فقتل نفسہ، جو شخص کسی پہاڑ سے کود کر کے، گر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، دیکھا اونچائی ہے، انسان کوئی نہیں ہے، ٹینشن میں آیا، پریشان ہوا، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کا تان و زن سنا، بھاگ کے پہاڑ پہ گیا، اپنی جان کو ہلاک کر دیا، گرا گیا۔ من ترد من جبل، جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لیا، فقتل نفسہ، اور اپنی جان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔
ترد فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا. یہ حدیث شریف کی روایت ہے. وہ شخص ہمیشہ جہنم میں ایسے ہی گرے گا جیسے اس نے پہاڑ کی اونچائی سے، پہاڑ کی چوٹی سے کود کر کے اپنی جان کو ہلاک کیا تھا. وہ جہنم میں ایسے ہی جلتا، ایسے ہی رہے گا، کود کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا. یہ کے بعد دیگرے اس کا وہی کام رہے گا، اس کی وہی سزا ملے گی. اور فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کوئی ٹیبلٹ کھا لیا، خراب قسم کے زہر پی لی مرنے کے لیے، ٹیبلٹ کھا لیا، زہر پی لیا، اس کا بھی حشر وہی ہوگا. جہنم میں اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوگا وہ ٹیبلٹ جو کھایا ہے یا وہ زہر جو اس نے پی رکھا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوگا اور وہاں بھی پی رہا ہوگا. جہنم میں وہ زہر پی رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، اتڑیاں باہر نکل رہی ہوں گی. کتنا پریشان. اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے میرے بھائیوں، بالکل اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل بحدیدۃ، جس نے کسی لوہے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، نیزہ باندھ لیا، پستول گھسا لیا، پسٹن سے مار لیا، اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، ایسا شخص یہ نہ سوچے کہ زندگی کی تباہی سے وہ بچ گیا ہے، زندگی کے عذاب سے وہ چھوٹ گیا ہے، دنیا کے فتنوں سے بچ گیا، مگر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اسی جہنم میں مرتا رہے گا جیسے وہ زہر پی کے مرا تھا، جیسے وہ اونچائی سے چوٹی سے مرا تھا، جیسے اس نے اپنے آپ کو پستول اور گن سے مارا تھا، ایسے ہی جہنم میں بھی وہ مرتا رہے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، یہ خودکشی کا انجام ہے کہ ایک انسان اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے علماء کرام نے اس میں کچھ اعتراض کیا ہے، میں وہ بھی بتا دوں مختصر طریقے پر، کہ جو شخص اپنے آپ کو خودکشی کر کے مارتا ہے اس کی نماز جنازہ امام نہیں پڑھائے گا. میں ایک روایت بتاؤں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا جس نے اپنے آپ کو تیر سے ہلاک کر لیا تھا، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا. آپ دیکھیں کتنا خراب فعل ہے یہ، کتنا بدترین کام ہے یہ، کتنا بزدلانہ کام ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت سوال کیا کہ کیسے مر گیا. لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ، اس نے تیر مار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، یعنی اس نے خودکشی کی ہے، اپنے آپ کو مار ڈالا ہے اس نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا، ایسے شخص پر میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا، جاؤ تم لوگ پڑھ لو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس گاؤں، اس قبیلے، اس بستی کے امام کو، جو امام ہوگا، جو خطیب ہوگا، وہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. ہاں کچھ لوگ، قوم کے کچھ لوگ ہوں گے جو جا کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے اور اسے دفن کریں گے. بلا دفن اور بلا کفن اور بلا نماز جنازہ کے اس کو تو رکھا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، یوں ہی تو نہیں رکھا جائے گا. لیکن اتنی نفرت اس سے ضرور کی جائے گی، اتنی کراہت اس سے ضرور کی جائے گی کہ قوم کا جو امام ہوگا، قوم کا جو خطیب ہوگا، وہ اس کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتا. اتنا خراب عمل ہے یہ، اتنا کبیرہ گناہ ہے اور اتنی نفرت والا کام یہ ہے کہ امام اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بات. ایک روایت میں اور بتا دوں، صحیح بخاری شریف کی. رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل، اکثر اسرائیل باتیں تھوڑی غلط ہوتی ہیں لیکن یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، پہلے کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اسے چوٹ آئی گئی، بہت بری چوٹ آئی.
وہ اس تکلیف کو قطعی برداشت نہیں کر سکا. جب چاروں طرف سے نراشا ہو گیا، چاروں طرف سے اس کی آس ختم ہو گئی اور امیدیں ٹوٹ گئی، تو اس نے کیا کیا؟ کسی تیر تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. اپنا ہاتھ اس نے کاٹ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اتنا خون نکل گیا، اتنا خون نکل گیا کہ وہ شخص ہلاک ہو گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ. صحیح بخاری کی روایت ہے بادرنی عبدی بنفسہ. میرے بندے نے تو بہت جلدی مچا دی اپنی جان کے تعلق سے. حرمت علیہ الجنہ، ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر. حرمت علیہ الجنہ، ایسا کام کرنے والے لوگوں کے لیے میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے. صحیح روایت ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کسی کو اپنی ذات سے، اپنے حرکات سے، اپنے سکنات سے، اپنے قول و کردار سے اتنا پریشان ہی نہ کریں کہ لوگ اپنی جان تک دینے کی بازی لگا دیں. ابھی میں نے بتایا جو حال فی الحال کا واقعہ، ایسی کتنی عائشائیں ہیں جو مرتی جا رہی ہیں، ایسی کتنی بہنیں ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ، آپ پیپر وغیرہ میں، نیوز وغیرہ میں دیکھیے، ہر دن آئے دن یہ بات ہوتی رہتی ہے. فلاں نے سوسائڈ کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی. کہاں فری میں کر لیا؟ اتنا ستایا جاتا ہے گھروں سے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنی ذہنی الجھن دی جاتی ہے، اتنا لان تان کیا جاتا ہے کہ عورتیں گھروں کی بہویں جلنے کے لیے پریشان ہو جاتی. انہیں اپنی جان پیاری نہیں لگتی، انہیں اپنا جسم، اپنی روح، اپنی جان اتنی ہلکی محسوس ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی. اور یہ مسئلہ زیادہ تر جہیز سے اٹھتا ہے، یا ان کے گھروں میں اٹھتا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اولاد کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کسی انسان، کسی حکیم، کسی داتا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے جو عطا کر دے. میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے صرف بچے ہی بچے، لڑکے بچے نہیں. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا نبی اپنی اولاد کو زندہ نہیں کر سکا. دوسرے لوگ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، گھروں میں دیکھو، معاشرے میں دیکھو، سماج میں دیکھو، جہیز زیادہ نہیں ملا، پریشانی چالو ہو گئی. گنایا جاتا ہے اسے گھروں میں، کھل کے نہیں بولتے. بہوؤں کو ستاتے ہیں لوگ، لان کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، انہیں چڑھاتے ہیں. بار بار انہیں چڑھایا جاتا ہے، انہیں باتیں سنائی جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہی بہو جو پھول سے اپنی گھر میں رہا کرتی تھی، وہی بہو جو کبھی اپنی باپ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، وہی بیٹی جو اپنی باپ کے سر کا تاج ہوا کرتی تھی، وہی بیٹی جب سسرال آتی ہے خون کے آنسو رو رہی ہے، وہی بیٹی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے ختم کرتی ہے. یہ تمہارا تانا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، کس قدر جرم ہے اور ہم کس قدر مجرم ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، لوگوں کو اس لائق بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ختم کر دے. یہی ہے ہمارا ایمان، یہی ہے ہمارا اسلام. ہمارا اسلام تو آیا تھا، ہمارا اسلام آ کر کے یہ بتایا تھا کہ اے قوم کی بیٹیوں، اے قوم کے ماؤں، تم ڈرو نہیں، تمہاری بچیاں آج کے بعد سے زندہ رہیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی، میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ جاہلیت کی رسم ٹوٹ کے ختم ہو گئی اور کہا اے آج کے دور کے بعد تم اپنا سر اٹھا کے جیو. آج سے بیٹیاں زندہ رہیں گی، بیٹیوں کو درگور نہیں کیا جائے گا، بیٹیوں کو زمین میں دفنایا نہیں جائے گا. جیسے بیٹوں کا حق ہے ایسے بیٹیوں کو بھی حق دلا کے رہیں گے. یہی تو اسلام کی شانتی تھی، یہی تو اسلام کا جو بول بالا تھا، یہی اسلام کی اونچائی تھی دیگر ادیان پہ. اس نے بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی حق دیا جو حق ہم اور آپ آج مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اولاد نہیں ہوتی بہوؤں کو، اس میں ان کا کیا دوش ہے؟
کسی گھر میں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ ہماری مائیں انہیں جینے نہیں دیتی، انہیں پریشان کر دیتی ہیں، لان تان کرتی ہیں۔ بہت غلط بات ہے۔ وہ خود کبھی سوچیں کہ ہم بھی بہو ہیں، ہم بھی کبھی بہو تھے، اسی مرحلے میں ہم بھی کبھی تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، انہیں نہیں ستاؤ۔ اگر ستاؤ گے انہیں، اگر انہیں مارو گے، انہیں لان و تان کرو گے، نتیجہ یہی ہوگا، وہ آپ کی بہو جو کبھی خوش رہا کرتی تھی، وہ آپ کی بہو جو کبھی اپنے ابا جان کا سر کا تاج ہوا کرتی تھی، وہ آپ کی بہو جو کبھی پھول کی طرح گھومتی تھی، کھلکھلاتی تھی، ہنستی تھی، آپ کے لان تان نے، آپ کے زد و کوب نے، آپ کی پریشانیوں نے اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال کر دی، اپنے آن کو مار ڈالا۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس لیے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے حرکات سکنات سے آپ اتنا نہ کسی کو ستاؤ، نہ کسی پہ اتنا ترنج کرو، نہ کسی پہ اتنا لان تان کرو کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، اپنی جان کو مار ڈالے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کے ذریعہ تم کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اچھی بات کرو۔ وَأَحْسِنُوا، حسن سلوک والا مسئلہ رکھو، خندہ پیشانی سے پیش آؤ، انہیں نہیں ستاؤ، پریشان نہیں کرو، زد و کوب نہیں کرو، خوش کے ان ملو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ اندازہ کرو، اپنے غریبان میں دیکھو، اپنے قرب و جوار میں دیکھو، اپنے پڑوس میں دیکھو، ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو اس فعل بد سے دور رکھے۔ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک بات میں بتا دوں جو آخری بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ خودکشی کے تعلق سے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے نفرت ہوتی ہے اور امام و خطیب اس سے دور ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ خالدن مخلدن فی النار، ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کو ہمارے علماء کرام نے، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سے جمہور علماء کا جو اتفاق ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ایک طویل مدت تک، لمبے سمے تک جہنم میں چھوڑ دے گا اور اسے سزا ملتی رہے گی، سزا ملتی رہے گی، پھر اللہ پاک اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہاں جو خالدن مخلدن ابدن فی النار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بڑی لمبی سمے تک، لمبی مدت تک اس کو جہنم میں جلائیں گے، جہنم میں عذاب دیں گے، اسے تکلیف دیں گے، بعد میں اس کو نکال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جس آدمی کے لیے ہے وہ کافر ہے۔ کفر اور شرک والا جو آدمی ہے اس کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ انسان مسلم ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے۔ اس گناہ کے ناطے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور بہت لمبے سمے تک، اس کی مدت نہیں بتائی جا سکتی، اس کی مدت نہیں لکھی ہے کتابوں میں اور نہ تو احادیث مبارکہ میں۔ لمبے سمے تک اللہ جتنا مناسب سمجھے گا اس انسان کو جہنم کے اندر رکھے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لمبی مدت تک رکھے گا، جب اس کی مرضی ہوگی اپنی مرضی سے اس کو نکال دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس فعل کو حلال سمجھا، جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، یہ کبیرہ گناہ بنایا تھا، اس کبیرہ گناہ کو اس نے حلال سمجھ کر کے اگر ایسا کیا ہے تو خالدن مخلدن فی النار، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن ایک بندہ جانتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلطی کا کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی کر بیٹھتا ہے لوگوں کی زد و کو میں، پریشانی میں آ کے، تو اللہ پاک ایک طویل مدت تک اسے جہنم میں رکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو نکال کے انشاءاللہ جنت میں ڈالے گا، کیونکہ
کہ وہ کفر و شرک کی حالت میں نہیں مرا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو بچنا چاہیے اور اپنے حالات ایسے بنانے چاہیے، اپنے کردار ایسے بنانے چاہیے، اپنے گفتار ایسے بنانے چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور لوگ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے مجبور نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، آپ کو، ہم کو، تمام مسلمانوں کو اس فعل گناہ سے دور رکھے، اس بدترین کام سے دور رکھے، اور ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأدل وأتم وأحم وأكبر۔